یہ اسلام میں یا مذہب میں مخاطب فرد کو کیا جاتا ہے، یعنی اللہ نے مجھے آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی ہے، مجھے اور آپ کو اچھا عمل کرنے کی دعوت دی ہے، مجھے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ اگر تم اچھا عمل کرو گے اور اپنے علم کو بھی پاکیزہ رکھو گے تو میں اس کے صلے میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا اور اعلیٰ ترین نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ گویا مذہب کا اصل موضوع کیا ہے؟ وہ میری موت ہے، یعنی چونکہ مجھے اور آپ کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے تو مذہب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ کیا زندگی اس موت پر ختم ہو رہی ہے یا ایک نئی زندگی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ وہ دلائل کے ساتھ یہ بتاتا ہے اور نہایت قوی علمی اور عقلی دلائل کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ نہیں، زندگی موت پر ختم نہیں ہو رہی، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی اور وہ زندگی ابدی زندگی ہے۔ اس میں کامیابی سے داخل ہونے کی صحیح کرنی، کامیابی سے داخل ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ مذہب کا میسج ہے۔ ظاہر ہے یہ فرد کو دیا گیا ہے، لیکن فرد کیا ہمیشہ اکیلا رہتا ہے؟ نہیں۔ فرد کا اگر مطالعہ کریں تو وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے پیچھے ایک خاندان موجود ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے تو میاں اور بیوی کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، اولاد ہوتی ہے تو ماں باپ کے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، وہ باہر معاش کی جدوجہد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہاں بے شمار معاملات دوسرے انسانوں سے پیش آنے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانی تمدن میں چونکہ یہ ضرورت موجود ہے کہ وہ کسی قبیلے یا کسی ریاست کی صورت میں رہے گا تو ریاست وجود میں آ جاتی ہے، تو سیاست، معیشت، معاشرت، ان سب کا فرد سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارے دین میں زندگی کے ان تمام شعبوں سے متعلق کوئی نہ کوئی ہدایت دی گئی ہے، لیکن ان ہدایات کا ٹارگٹ کیا ہے، ہدف کیا ہے؟ وہ تزکیہ ہے، یعنی خدا ہمیں پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، گھر میں بھی، باپ کی حیثیت سے بھی، بیوی اور شوہر کی حیثیت سے بھی، کاروبار کرنے والے کی حیثیت سے بھی، ریاست کا نظم چلانے والے کی حیثیت سے بھی، معیشت اور معاشرت کے معاملات طے کرنے والے کی حیثیت سے بھی۔ تو اس وجہ سے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دین کا مخاطب فرد ہے، لیکن فرد چونکہ مختلف حیثیتیں رکھتا ہے تو اس وجہ سے دین ہماری پوری زندگی کے اخلاقی معاملات سے متعلق ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دین کا کنٹینٹ ہے کیا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا حق پیدا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ عبادات ہیں۔ بدن کی تطہیر کے احکام ہیں، ہمارے بدن کو پاکیزہ رہنا چاہیے، ہمارے خور و نوش، کھانے پینے کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ خدا طیبات کے کھانے کی اجازت دیتا ہے اور خبائث کو حرام قرار دیتا ہے۔ ہمارے اخلاق کو پاکیزہ رہنا چاہیے۔ یہ اخلاقی پاکیزگی تولنے میں بھی چاہیے، دوا بنانے میں بھی چاہیے، منڈی میں بیٹھنے میں بھی چاہیے، کاروبار کرنے میں بھی چاہیے اور ملک کا نظم و نسق چلانے میں بھی چاہیے۔ چنانچہ زندگی کے ان سارے معاملات میں جہاں جہاں اخلاقی خرابی کا امکان ہے وہاں دین میں احکام دیے گئے ہیں۔ یہ صحیح تصویر ہے۔ اس صحیح تصویر کو سامنے رکھیے تو اس کے بعد یہ سوال میرے خیال میں ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ پرائیویٹ معاملہ ہے یا پبلک معاملہ ہے، یہ فرد ہے جس کو مخاطب کیا گیا ہے اور فرد کی پوری زندگی کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ جس حیثیت سے بھی کوئی فرد دنیا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے اس سے اخلاقی سوال پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ تمہیں نظم ریاست کیسے چلانا ہے، یعنی اخلاقی پہلو سے، باقی چیزوں کو موضوع نہیں بنایا گیا، اخلاقی پہلو سے، پاکیزگی کے پہلو سے، دین کے مقصد کے پہلو سے۔ کاروبار کیا ہوتا ہے یہ مذہب کا موضوع نہیں، لیکن جو کاروبار بھی کرنا ہے وہ دیانتداری سے کرنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنی، اسی میں دھوکہ نہیں دینا، اس میں کوئی اخلاقی خرابی نہیں پیدا ہونی، یہ مذہب کا موضوع ہے۔ تو مذہب کا موضوع میری اور آپ کی اخلاقی تطہیر ہے، یعنی ہماری مورل پیوریفیکیشن ہے۔ یہ زندگی کے ہر شعبے میں درکار ہے، اس میں کوئی چیز بھی مذہب کے دائرے سے الگ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ اپنا اخلاقی معیار لے کے آئے گا، وہ آپ کی دکان میں بھی آئے گا، وہ آپ کے دفتر میں بھی آئے گا، وہ آپ کے کاروبار میں بھی آئے گا، وہ آپ کی منڈی میں بھی آئے گا، وہ آپ کی تحریر میں بھی آئے گا، وہ آپ کی شاعری میں بھی آئے گا، وہ آپ کے ادب میں بھی آئے گا، وہ آپ کی موسیقی میں بھی آئے گا، وہ آپ کی سیاست میں بھی آئے گا۔ لیکن آئے گا کہاں سے؟ یہیں سے آئے گا کہ تمہیں ہر حال میں اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم رہنا ہے۔ اس کے لیے ہدایات بھی دے گا، اس کے لیے احکام بھی دے گا۔ یہ مذہب کا صحیح تعارف ہے۔